ہمارے چینل لرن قرآن ود ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس کے دل پر کوئی بھی غم ہے کسی بھی چیز کا، اولاد کی طرف سے، ازواج کی طرف سے، یا مال کی طرف سے، یا کسی بھی طرح کا کوئی غم، ہم، فکر، پریشانی، اس کو انہی کلمات کو لازم کر لینا چاہیے اور اسی جذبے کے ساتھ پڑھنا چاہیے جس جذبے کے ساتھ یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اس وقت وہ غم میں گھرے ہوئے تھے تو اللہ نے ان کو نجات دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، ہم اسی طرح سارے مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ جو بھی یہ دعا پڑھے گا اس کو غم سے نجات مل جائے گی۔ تو گویا مومنوں کو اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے، اس بات کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ غم اور دکھ اور تکلیف کے موقع پر انہیں کیا پڑھنا ہے، کیا کہنا ہے۔ اور جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ سابقہ مومنین کو اس دعا کی وجہ سے تکلیف سے نجات ہوئی تو اس کا ایک یقین بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تکلیف بھی دور کر دے گا۔ اگر وہ رب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے تو میرا رب مجھے اس مشکل سے کیوں نہیں نکالے گا، کیوں نہیں نکال سکتا، وہ ضرور نکالے گا۔ تو اس سے خاص طور پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تسبیح سبحان اللہ یا سبحانک، یہ ہر غم کو دور کرنے کے لیے مجرب نسخے ہیں۔ یہ دو چیزیں کرب اور مصیبت سے نجات دلاتی ہیں۔ تو جو شخص بھی اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہے، قرآن مجید کو اللہ کا کلام سمجھتا ہے، اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی اس بات کو سچا سمجھتا ہے، تو پھر وہ اسی طریقے پر اس دعا کے ساتھ اپنے رب کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا اور اس کو غم سے نجات دے گا۔ اس دعا کی فضیلت کے بارے میں احادیث بھی آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذُنُّون کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب بھی کوئی مسلمان کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے، وہ دعا اس کے لیے ضرور قبول ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ یہ دعا مسائل کا حل ہے۔ بہت لمبے چوڑے وظیفے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن پڑھے تو کوالٹی کے ساتھ، درد کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، اصرار کے ساتھ، افتقار کے ساتھ، اپنی محتاجی ظاہر کرتے ہوئے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے۔ اسی طرح سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو رنج و الم اور دنیا کی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آئے تو وہ اس دعا کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ تو آپ سے کہا گیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ جس کو بھی آزمائش آئے وہ یہ دعا پڑھ لے تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی، آزمائش ختم ہو جائے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے، سعد کہتے ہیں، ایک مرتبہ مسجد نبوی میں میرا گزر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہوا۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے نگاہیں بھر کے مجھے دیکھا لیکن جواب نہیں دیا۔ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، ان سے 2 دفعہ سوال کیا کہ کیا اسلام میں کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا میں ابھی مسجد میں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا تھا، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے نگاہیں بھر کے مجھے دیکھا لیکن جواب نہیں دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیج کر حضرت عثمان کو بلا لیا اور فرمایا کہ اپنے بھائی کے سلام کا جواب دینے میں آپ کو کیا رکاوٹ پیش آئی، کس چیز نے آپ کو روکا؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ سعد کہتے ہیں میں نے کہا بالکل ایسا ہی کیا ہے۔ کہتے ہیں حتیٰ کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی تو میں نے بھی قسم کھا لی۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو کچھ یاد آ گیا تو انہوں نے کہا بلا واستغفر اللہ واتوب الیہ، ہاں ایسا ہوا ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا اور توبہ کرتا ہوں۔ آپ ابھی میرے پاس سے گزرے تھے، دراصل میں اس وقت ایک بات سوچ رہا تھا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اور اللہ کی قسم جب بھی مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے میری آنکھیں پتھرا جاتی ہیں اور میرے دل پہ پردہ آ جاتا ہے، یعنی مجھے اپنی ہوش نہیں رہتی۔ کہتے ہیں سعد نے کہا میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی گفتگو کی ابتدا میں ایک دعا کا ذکر کیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دیہاتی آیا، اس نے آپ کو مشغول کر لیا
یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلا گیا. جب مجھے اندیشہ ہوا کہ جب تک میں آپ کے قریب پہنچوں گا آپ اپنے گھر پہنچ چکے ہوں گے تو میں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف توجہ کی. پوچھا یہ کون ہے؟ ابو اسحاق ہے. کہتے ہیں میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ آپ نے ہمارے سامنے ابتدا میں ایک دعا کا تذکرہ کیا تھا اور پھر ایک دیہاتی نے آپ کو مشغول کر لیا اور آپ نے وہ بتائی نہیں دعا. آپ نے فرمایا ہاں وہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی, یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کوئی بھی مسلمان جب بھی کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے گا تو دعا ضرور قبول ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ یہ صحابہ ہیں, یعنی کہنے کو تو یہ حدیث کا آخری حصہ میں سنا کے آگے چلتی, لیکن مجھے یہ بات اس لحاظ سے اچھی لگتی ہے کہ اس میں ہمارے سیکھنے کی کچھ اور باتیں بھی ہیں. وہ یہ کہ اتنے جلیل القدر صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب تھے, یعنی ان سے پائس امت میں کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر ہو, حضرت عثمان ہو, حضرت علی ہو, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہو, لیکن انسان تھے اور ان پر بھی ایسی غیر معمولی کیفیات آتی تھی کہ وہ اپنی سوچوں میں یا اپنے حالت میں ایسے مشغول ہوتے تھے کہ ان کو سامنے کی چیز نظر نہیں آتی تھی. بعض اوقات ایسا کوئی غم ہوتا ہے, کوئی بات ہوتی ہے, ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آخری وقت کے بارے میں فتنوں کی کوئی پیشن گوئی کی ہو, کیونکہ یہاں بات کا نہیں پتہ چلتا کہ کون سی بات ان کو ہر چیز بلا دیتی تھی. دوسری بات یہ کہ بعض اوقات انسان کا حافظہ ایسے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ کام ہوا ہی نہیں. نہ صرف یہ کہ وہ کہتا ہے نہیں, بلکہ اس کے بعد قسم بھی کھا لیتا ہے. اور دونوں صحابہ نے قسم کھا لی. بعد میں احساس ہوتا ہے اوہ ہاں اب یاد آیا. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کبھی ایسا کوئی مرحلہ ہوا اور اس کے بعد کس قدر شرمندگی ہوئی. پچھلے دنوں میرے ساتھ یہی ایک معاملہ ہوا. کسی نے مجھے کچھ امانت دی کسی کو دینے کے لیے اور میں جلدی میں تھی, جلدی سرک کے ڈرار میں بھول گئی. اس کے بعد جس کی امانت تھی اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ بالکل نہیں, مجھے تو کچھ پتا نہیں, کچھ پتا نہیں. 2-3 دفعہ انہوں نے پوچھا, انہیں ہر دفعہ کہا مجھے کچھ پتا نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر جب اس شخص سے پوچھا گیا تو پھر دور جا کے مجھے یاد ہے ہاں وہ میں نکل رہی تھی اور جلدی میں ایسے ہوا تھا. اور میں سوچوں کہ یا اللہ ایسی پھر تکلیف ہوتی ہے نا اندر, اتنی دفعہ میں نے غلط بیانی کی. حافظے کی کمزوری اب اس انسیڈنٹ کو بالکل بھول جانے کی وجہ سے. خاص طور پر اگر میں کلاس کے لیے نکل رہی ہوں اور مجھے کوئی کچھ بات کہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیا کہہ رہا ہے. یعنی آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسے اوقات ہوتے ہیں نا جب آپ کسی ضروری کام یا ضروری سوچ میں تو بچے آگے کچھ کہتے ہیں وہ فلاں آیا ہے, فلاں کا فون ہے, اور آپ ایسے سنی انسنی کر دیتے ہیں جیسے آپ کو علم ہی نہ ہو. ہم سب انسان ہیں, ہم کمزور ہیں, ہم سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں, ہمیں ایسی غلطیوں کا احساس ہوتے ہی معافی مانگ لینی چاہیے. اور یہ جو ہم استغفار کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کون سا گناہ کہ کوئی گناہ تو ہے نہیں, کس بات کا استغفار, بے شمار گناہ ہیں ہمارے. اور ہم نے اپنا اعمال نامہ کوئی نہیں دیکھا اب تک کہ جس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ وہ مٹ چکے ہیں کہ نہیں مٹ چکے, اور ہمیں اسٹل ابھی اور بھی معافی مانگنے کی ضرورت ہے. تو جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم سے کچھ نہ کچھ غلطیاں کمیاں کوتاہیاں ہوتی رہیں گی, جانے انجانے. خلق الانسان ضعیفا, ہم کمزور پیدا کیے گئے, چاہے ہم نیکی کے, علم کے, اخلاق کے کسی بھی مرتبے پر ہوں, ہم کمزور ہیں, ہم میں کوئی بڑائی نہیں ہے اور ہم سب غلطیاں کرتے ہیں. تو ہونا کیا چاہیے, جو ہی یاد آئے غلطی تو غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے, معافی مانگ لینی چاہیے, بندوں سے بھی مانگ لینی چاہیے, اللہ سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے اور وہی ایک اکیلا ہے جو مشکلات سے نکال سکتا ہے. یہ پکا یقین ہونا چاہیے, اور جتنا زیادہ یہ یقین ہوگا نا اتنا ہی زیادہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے, اتنا ہی زیادہ محبت کے ساتھ پر اللہ ہی کو پکاریں گے کہ دروازہ یہی جس کو کٹکھٹانا ہے, ہمیں ادھر سے ہی مسئلہ حل ہونا ہے اور کوئی رستہ نہیں ہے. جتنی توحید خالص ہوگی اتنی ہی دعا مؤثر ہوگی. اور یہ دعا جو ہے اس کو دعا الکرب بھی کہا جاتا ہے, تکلیف دور کرنے والی دعا. ہمارے ہاں اس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے, ورنہ ہر آیت کریمہ ہے. کریمہ کا مطلب معزز, اور اس کی کوئی گنتی مقرر نہیں ہے, لیکن اگر آپ تکرار سے پڑھیں, 100 دفعہ پڑھ لیں, 20 دفعہ پڑھ لیں, 50 دفعہ پڑھ لیں, ضرور پڑھ لیں, وہ منع بھی نہیں ہے, لیکن ایک مخصوص تعداد میں پڑھنے سے ہی مشکل کا حل ہونا, یہ یقین رکھنا یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس دعا میں پھر دہرا دیتی ہوں کیونکہ اصل سبق یہ ہے جو آپ کو سیکھنا ہے, اور دعا تو آپ کو سب کو آتی ہے, پہلے سے بھی پتا ہے, اور یہ حدیثیں بھی سنی ہوئی ہیں. جس چیز کو پلے باندھنا, جس چیز کو پکڑ کے رکھنا ہے, وہ کیا چیز ہے کہ جس سے یہ دعا اتنی افیکٹو ہے. تو اس میں 4 چیزیں ہیں.
ایک ہے توحید، دوسرے ہے اللہ کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دینا، تیسرے اپنے عبودیت کا اقرار کہ میں بندہ ہوں، غلطیوں والا ہوں، اور چوتھے اپنی غلطی اور کوتاہی کو مان جانا، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا۔ جس بندے کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں گی، جس دعا میں یہ 4 چیزیں آ جائیں گی، انشاءاللہ وہاں مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان کا نفس جو ہے نا، ایک دم ذرا سی بھی کوئی اس کو چیز ملے، کچھ حاصل ہو تو ایک سرکشی کا شکار ہو جاتا ہے، تکبر اور غرور میں آ جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو تکبر اور غرور سے نجات دینا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ آئی ایم ویری امپورٹنٹ اینڈ آئی کین ڈو ایوری تھنگ، اور میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اور سیلف ریلائنس ہوں، میں سیلف میڈ ہوں، اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے بارے میں جھوٹی توقعات اور اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ لیکن افسوس یہ کہ یہاں کے کلچر کی وجہ سے یہ چیزیں ہمارے بچوں کے اندر اتنی انسٹل ہو گئی ہیں کہ وہ ایک ایروگنس کے لیول تک بعض اوقات اخلاق پہنچ جاتا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ تو بچوں کی تربیت میں یہ ایلیمنٹ یاد رکھیں کہ ان کو کانفیڈینس دیں کہ یو کین ڈو، آپ ٹرائی کرو، آپ کر سکتے ہو، اللہ نے آپ کو یہ اور یہ اور یہ دیا، نعمتوں کو یاد کرائیں، لیکن اس کی ایک لکیر کھینچے، اس سے آگے نہیں جائیں کہ یو آر ناٹ ایوری تھنگ، کرنے والا اللہ ہے، انسان صرف اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن ساری طاقت لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو خالق کی عظمت ہے اور اس کی جو اہمیت ہے ہماری زندگی میں، اس کا اظہار اور اقرار کرنا اور اس کو پاک قرار دینا اور اس سے ظلم کی نفی کرنا کہ آپ ظالم نہیں، میں ظالم ہوں، انی کنت من الظالمین، اور غلطیاں میری ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ جہاں تک غم اور پریشانی کا تعلق ہے زندگی میں، تو یاد رکھیے کہ غمگین رہنا ایمان کی علامت نہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہر وقت غمگین نہیں رہنا چاہیے، غم ایمان کے مراتب میں سے نہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، جان لیں غم راستے کی رکاوٹوں میں سے ہے، یعنی اللہ کی طرف جانے والا جو راستہ ہے، سالک کہتے ہیں نا جانے والے کو، آپ نے سنا ہوگا لفظ سالک، تو اللہ کی طرف جانے والا جو راستہ ہے، غم اس راستے کی رکاوٹ ہے۔ غم آپ کی ہمت، طاقت، صلاحیت کو کم کرتا ہے، آپ کی عبادت میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ آپ نماز شروع کر لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ دعا مانگنے لگتے ہیں، آپ کا دل اڑا ہوا ہوتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کیا بول رہے ہیں۔ تو غم سے ہمیشہ پناہ مانگے کہ ہم پر غم نہ آئے۔ وہ کہتے ہیں یہ ایمان کے مراتب اور مقامات میں سے نہیں، اور نہ ہی اللہ کے راستے پر چلنے والوں کی منازل میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کسی ایک جگہ پر بھی غم کرنے کا حکم نہیں دیا، صبر کا حکم دیا، شکر کا حکم دیا، توکل کا دیا، لیکن غم کرنے کا حکم نہیں دیا کہ غم کرو، غمگین رہو، اور نہ ہی غم کی کہیں تعریف فرمائی ہے، بلکہ غم سے منع کیا ہے۔ غم مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے، اور ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہم سے دور ہی رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ جنتی لوگ جنت میں پہنچ کر کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ یعنی جنتی جنت میں جا کر جس چیز سے خوش ہوں گے وہ کیا کہ جنت میں غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو غمگین ہونے سے منع فرماتا ہے۔ سورۃ آل عمران میں جنگ احد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم واللہ خبیر بما تعملون۔ اور وہ وقت یاد کرو جب جنگ احد میں تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، حالانکہ اللہ کا رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہا تھا، پھر اللہ نے تمہیں رنج پر رنج دیے تاکہ تم ایسی بات پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ ایسی مصیبت پر غم کرو جو تم پہ نازل ہو، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ ان سے خوب واقف ہے۔ یعنی یہ ٹریننگ ہو رہی تھی، یعنی ایک کے بعد ایک صدمہ کیوں آیا؟ تاکہ غم زندگی سے نکل لی جائے۔ پھر فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اتنی تکلیف اٹھا کے، سب سے بڑی تکلیف مسلمانوں کے لیے کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا تھا اور آپ کو چوٹ لگی تھی اور آپ گر پڑے تھے، تو یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ 70 لوگ شہید ہو چکے تھے، گھر گھر میں آفت آ گئی تھی، لیکن اتنے بڑے صدمے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غمگین مت رہو، غم نہیں کرو۔ غم کا موقع ہے، غم کی بات ہے، لیکن فوراً نہیں، غم نہیں کرنا، کیونکہ غم انسان کو کھوکھلا کر جاتا ہے، غم انسان کو کمزور کر جاتا ہے۔
تمہیں تو آئندہ ابھی اور مقابلے کرنے ہیں، اور اگر تم غم منانے بیٹھ گئے تو ہمت، جرت سب کچھ چلا جائے گا، بزدل ہو جاؤ گے۔ غم ایک مصیبت نہیں، غم مصیبتوں کی لائن لے کے آتا ہے، ایک کے بعد ایک مصیبت اس کے ساتھ چلی آتی ہے، اس لیے غمگین نہیں ہونا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑنا تھا دریا میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف الہام کیا کہ بچے کو دودھ پلاتی رہو ابھی، پھر جب تجھے اس کے قتل کا خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور کیا کرنا؟ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ خوف کرنا نہ غم کرنا۔ اللہ اکبر! کوئی بھی ماں جس کا بچہ چھوٹا ہو وہ تو کسی دوسرے کے ہاتھ میں بھی بچے کو دیتے ہوئے خوف اور غم کا شکار ہوتی ہے۔ خوف کیا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں گرا ہی نہ دے بچے کو، اور غم کیا ہوتا ہے کہ جدائی ہو گئی ہے بچے سے، پتہ نہیں کیا سکھا دیں اس کو، پتہ نہیں کیسے پیش آئے اس سے۔ تو ماں اگر اپنا بچہ کسی اور کو دیتی ہے تو غمگین ہوتی، کہاں یہ ہے کہ باسکٹ میں ڈال کے دریا میں ڈال دو، اور ساتھ اللہ کا حکم خوف اور غم کرنا ہی نہیں۔ اب بتائی کیا کرے، کیسے دل کو تھامے؟ یہی اصول سیکھ لے زندگی کے لیے، جہاں کہیں غم پاس آئے، کہیں رونا آئے، کہیں دکھی ہو، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد کر لیں، اور ہے بھی عورت کے لیے، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اپنے آپ کو خود یاد کرائیں، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي کہتی رہیں، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ خوف کرو نہ غم کرو، اللہ ہے نا، اللہ مشکل آسان کر دے گا۔ جس چیز پر بھی تکلیف غم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دن بدلیں گے، یہ سارے حالات بدل جائیں گے۔ آپ اگر اپنے ماضی کو دیکھیں، کتنے ہی واقعات ایسے ہوئے جن پہ آپ بے حد غمگین ہوئے، پھر ابھی کیوں نہیں ہو رہے؟ تو گزر گیا نا۔ تو اگر اس وقت بھی تھوڑا کنٹرول کر لیتے تو اچھا ہی تھا، کیونکہ یہ جو سٹریس ہوتا ہے نا، اور یہ غم اور خوف کا مجموعہ سٹریس پھر بن جاتا ہے، اور یہ جو سٹریس ہوتا ہے نا یہ انسان کو بیمار کر دیتا ہے، فزیکلی بھی کمزور کرتا ہے، اور ایمانی اعتبار سے بھی کمزور کرتا ہے، روحانی اعتبار سے کمزور کرتا ہے، انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے، چھوٹی سی بات سنتا ہے تو اس کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، کسی بھی چیز کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کہا غم نہ کرو، بے شک ہم اسے تیرے پاس واپس لانے والے ہیں، واپس ہمارے پاس آئے گا، اور آپ اپنا بچہ کسی کو بھی دیتے ہیں تو واپس آپ ہی کے پاس آتا ہے، اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے، اللہ یہ کہ اللہ اپنے پاس بلا لے، پھر تو ہم سے زیادہ اللہ کا ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں کیا کیا تھا؟ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، غم نہیں کرنا، ان اللہ معنا، یعنی کس طرح بے یار و مددگار انسان ایک ایسی جگہ پر ہو جہاں ساری قوم دشمن بنی ہوئی ہو اور پھر بھی غم نہ کرے، سارے ساتھ چھوڑ دے، الٹا مخالفت کرے، جان کے دشمن بن، پھر بھی غم نہیں کرو، غم نہیں کرو۔ اور حضرت ابوبکر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غمگین ہو رہے تھے نا۔ ابن قیم کہتے ہیں 4 چیزیں جسم کو برباد کر دیتی ہیں، پریشانی، غم، بھوک اور بیداری۔ پریشانی اور غم پختہ عزم کو کمزور کر دیتے ہیں اور دل میں کمزوری پیدا کر دیتے ہیں، اور بندے اور اس کے کاموں میں محنت کرنے کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں جو کام اس کے لیے مفید ہوتے ہیں، یعنی آپ پروڈکٹیو نہیں رہتے، اور یہ سفر کا راستہ کاٹ دیتے ہیں، یعنی جو اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہوتا ہے نا اسے کاٹ دیتے ہیں اور اس کو پسپائی کی طرف الٹا کر دیتے ہیں، یا رکاوٹ بن کر اس کو سفر سے روک دیتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی طرف جانا ہی بند کر دیتا ہے۔ یعنی ایک شخص اچھا بھلا کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، کلاسز جوائن کی بھی ہوتی ہے، کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، یا کسی بات سے غمگین ہو جاتا ہے، جانا ہی چھوڑ دیتا، ابھی کیوں نہیں آ رہے، بس ڈپریشن کا شکار ہے، کہیں جانے کو دل نہیں کرتا۔ آپ اچھا بھلا ایک کام کر رہے تھے، آپ بیکار ہو کے بیٹھ گئے، کیا یہ نقصان نہیں ہے؟ اور اس غم کی حالت میں انسان کی عقل ایسے ماری جاتی کہ اس کو اپنا نقصان بھی نہیں سمجھ آتا، کہ میں اپنا ہی نقصان کر رہا ہوں، اپنے آپ کو کھا رہا ہوں۔ غم کیا ہے؟ خود کو کھانا۔ تو خود کو کھانے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسئلہ تو جہاں ہے وہی ہے، وہ تو اللہ نے دور کرنا ہے۔ اس سارے کیفیت کو، اس احساس کو، اس شدت کو دعاؤں میں لگا دیں، دعاؤں میں کنورٹ کر دیں۔ امام ابن قیم کہتے ہیں یا اس کے علم سے رکاوٹ بن جاتے، علم کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے غم، تو یہ چیزیں سفر پر جانے والے کی پشت پہ بہت بھاری بوجھ ہیں۔ پریشانی، غم، بھوک اور بیداری، یعنی جو صحیح نیند نہیں لیتا رات کی، جو صحیح فوڈ نہیں لیتا یعنی اپنی ضرورت کی غذا نہیں لیتا، اور جو غم اور پریشانی کا شکار رہتا ہے، وہ شخص کسی کام کا نہیں رہتا، بیکار، نکما۔ اور آپ دیکھیں جب انسان بیکار ہوتا ہے نا، جو کوئی کام کا نہیں ہوتا، کسی کی خدمت اور مدد میں نہیں ہوتا، وہ تنہا ہو جاتا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی، کوئی اس کو لک فارورڈ نہیں کرتا، کوئی اس سے محبت نہیں کرتا۔ بیکار انسان اپنی قدر گنوا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں پنجابی کا محاورہ ہے، چم نہیں کم پیارا۔ چم کا مطلب ہوتا ہے چمڑا، اسکن،
یعنی اگر آپ کی اسکن بڑی گلو کر رہی ہے تو وہ کسی کو اچھی نہیں لگے گی. آپ جتنا چاہیں میک اپ لگا کے خوبصورت بن کے آ جائیں، لیکن اگر آپ کام کے بندے ہیں نا، کسی کے آپ کام کرتے ہیں، آپ پروڈکٹیو ہیں، آپ کسی کے مددگار ہیں، تو ہر کوئی آپ سے پیار کرے گا. یہ ایک اصول، ایک فطرت کی بات ہے. چاہے اپنے بچے ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بیکار رہنے کے عادی ہو گئے ہیں تو آپ دن رات ان پہ غصہ کرتے ہیں کہ تم سست ہو، تم بیکار ہو، تم کسی کام کے نہیں ہو. اور اس کو بیکار کس چیز نے کیا؟ فکر، پریشانی، غم، دکھ، تکلیف، ان چیزوں نے. تو ان کا علاج کرنا ہوگا. ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں غم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک غم تمہارے حق میں ہے اور ایک غم تمہارے خلاف ہے. بس وہ غم جو تمہارے حق میں ہے وہ آخرت کے بارے میں غم کرنا ہے. سارے غموں کو ایک میں ڈھال لے، اور وہ ہے آخرت کا غم کہ وہاں میرا کیا ہوگا، کیا میں جنت میں جا سکوں گی یا نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک غم تمہارے حق میں ہے، وہ آخرت کے بارے میں غم کرنا اور اس کی خیر و برکات کے بارے میں غم کرنا ہے. اور وہ غم جو تمہارے خلاف ہے وہ دنیا اور اس کی زینت کے بارے میں غم کرنا ہے.